وكفى والسلام عباد الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. نحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. تعظیم رسالت میں بس دو ہی اثر ہے. تعظیم رسالت میں بس دو ہی اثر ہے. ایک مال خدیجہ کا ایک خون ابی طالب. ایک مال خدیجہ کا ایک خون ابی طالب. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے پیارے محبوب دنائی وجود خاتم الرسل اشرف الانبیاء امام الانبیاء بابا زہرا نانا حسن و حسین صحابہ کے پیر علی کے پیر
روا کی سونی سونی انگلیوں والے، یاسین کے مبارک دندان پاک والے، عرش کی معراج والے، مزمل کی کالی کملی والے، مدثر کے لباس والے، علم نشرح کے سینے والے، وما ینطق عن الہوا کے لبوں والے، ان ہوا الا وحی یوحا کی مبارک زبان والے، آمنہ طیبہ طاہرہ زاہدہ صالحہ رافعہ نافعہ سلام اللہ علیہا کی گود میں تشریف لانے والے، حلیمہ کے گھرانے کو کائنات کا عظیم گھرانہ بنانے والے، آپ کی اور میری رو رو کر بخشش کی دعا فرمانے والے، جناب بابا ادارہ بطول خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت درود و سلام کے تحفے نذرانہ محبت بھیجنے کے بعد ام المومنین زوج رسول والدہ فاطمہ زہرا بطول نانی جان حسنین کریمین خاتون اول ملکہ عرب ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام سعادت تکریم کے لائق میرے بزرگوں، بھائیوں، بچوں اور میری ماں بہن بیٹیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ سب کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا ہے اور پھر اپنے پیارے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے، اور زندگی میں ایک دفعہ پھر بابرکت مہینہ اور اس بابرکت مہینے میں یہ بابرکت دن جمعۃ المبارک نصیب فرمایا ہے، اور اس دن کی بابرکت گھڑی میں مجھے اور آپ سب کو اپنے گھر میں بطور مہمان بلایا ہے۔ دعا گو ہوں ہم سب کا غسل کرنا، خوشبو لگانا، صاف لباس پہننا، ناخن تراشنا، نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آنا، خطبہ جمعہ سننا سنانا، دعائے خیر کرنا، درود اور سلام پڑھنا ہم سب کی حق میں قبول اور منظور فرمائے، اور کل بروز محشر میری اور آپ سب کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ احباب دی وقار، 10 رمضان المبارک کی شام کو آپ کی اور میری امی جان ام المومنین عرب ملکہ عرب خاتون اسلام کی پہلی ملکہ جناب حضرت خدیجہ کبریٰ کی وصال کا دن ہے، وفات کا دن ہے، اور آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ آپ کی بارگاہ میں چند نوازشات اور گزارشات پیش کریں گے۔ اللہ کریم اس ملکہ عرب کی بارگاہ میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے جس کی ذات پر خود رب کائنات نے جبرائیل کے ذریعے سلام بھیجا، اور میری اور آپ سب کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ اسلام کی وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے ابتدائی دنوں میں ہی رسول اللہ کا ساتھ دیا اور دارہ اسلام میں داخل ہوئی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ اس سے پہلے 2 دفعہ
بیوہ ہو چکی تھی اور پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اور آج کی خطبہ جمعہ میں نے کوشش کی ہے کہ ہم ام المومنین خدیجہ پاک کی زندگی کے وہ پہلو خطبہ جمعہ میں سننے اور سنانے کی کوشش کریں جن سے میری اور میرے معاشرے کے اندر بسنے والے ہر بزرگ بھائی، ماں، بہن، بیٹی کی اصلاح ہو سکے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، لیکن نبیوں کے امام نے جن کی شان سارے نبیوں سے بلند ہے، انہوں نے بیوہ سے صرف ایک دفعہ بیوہ ہونے والی نہیں، 2 دفعہ بیوہ ہونے والی عورت سے نکاح کر کے بتا دیا کہ دنیا کے سارے معاشرے یہاں فیل ہو جائیں گے اور محمد کا اسلام زندہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے عورت کو، ایک بیٹی کو، ایک ماں کو وہ مقام دیا کہ جسے معاشرہ آج بھی دوسری شادی یا بیوہ ہونے کے بعد نکاح کرنے کے بارے میں بڑے لعن طعن اور کئی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کر کے یہ بتا دیا کہ جس معاشرے میں تمہیں زندگی دینے والا ہوں، وہاں بیووں کو سہارا دینے والا محمد آ گیا، وہاں رسول خدا ہے۔ تو حضرت خدیجہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے بیوہ ہونے کے باوجود آج بھی ہمارے معاشرے میں بسنے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے ایک عظیم پیغام چھوڑا ہے۔ بیوہ ہوئی تو کسی کے آگے دامن نہیں پھیلایا، کسی کے دروازے پر جا کے کھڑی نہیں ہوئی، کسی کو اپنا تن ڈھانپنے کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ خود ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ خود خدیجہ پاک نے کاروبار کیا، اور پھر حضرت خدیجہ نے جب سنا کہ مکہ پاک میں ایک ایسا رسول ہے، ایسا شخص ہے جسے بچپن میں ہی صادق اور امین کہتے ہیں، ان کے کردار سے متاثر ہوتی ہیں، اور پھر اپنے غلام میسرہ کو کان میں یا خفیہ طور پر پیغام دے کے بھیجتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ بڑے ایماندار ہیں، بڑے ہی ان کی ایمانداری کے چرچے ہیں، تو تم نے رسول اللہ کے کردار کو وہاں دیکھنا ہے۔ میں رسول اللہ کو کچھ مال دے رہی ہوں، اور رسول اللہ وہاں شام اور مصر کے بازار میں جا کے اسے فروخت کریں گے، کتنا پرافٹ ہوگا، کس جگہ پہ خرچ کتنا ہوگا، وہ سارا تم نے خرچ نوٹ رکھنا ہے، اور پھر مجھے واپس آ کے رپورٹ دینی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ رکھنا۔ آپ کے غلام میسرہ نے ایسے کیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر کے واپس پلٹے تو حضرت خدیجہ کے مال میں کئی گنا زیادہ برکت آ چکی تھی، کئی گنا زیادہ نفع ملا۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے بارے میں پوچھا، تو حضرت میسرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا اور صادق اور امین ہونے کی گواہی دی، اور ہر ایک خوبی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کے درمیان تجارت میں ہوئی، اس کو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے بیان کیا۔ آپ سنیے، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ جب اس قدر اور زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امپریس ہوئی، متاثر ہوئی، تو پھر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے اسی غلام کے ذریعے جناب ابی طالب سے رسول اللہ کے چچا سے مشورہ کیا کہ اگر آپ راضی ہوں تو میں محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ابی طالب نے رسول اللہ کے چچا نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب کیا دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے میرے بیٹے اس طرح خدیجہ نے پیغام بھیجا ہے، کیا آپ خدیجہ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہیں؟ اور حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ خدیجہ پہلے 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو رسول اللہ مسکرائے، مسکرانے کے بعد فرمایا چچا جی مجھے یہ رشتہ قبول ہے، میرا خدیجہ الکبریٰ سے نکاح ہو جائے گا۔ پھر حضرت خدیجہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ یہاں بھی سائنس فیل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تھی 25 سال۔ کتنی؟ بلند آواز سے کتنی؟ 25 سال۔ اور ام المومنین خدیجہ پاک کی عمر تھی 40 برس۔ کتنی؟ بلند آواز سے کتنی؟ 40 برس تھی۔ آج یہاں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہاں میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 35 سے ابو جب فیمیل ہو جائے تو اس میں بچوں کی پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، لیکن جہاں حضور جس عورت سے نکاح کرتے ہیں اللہ نے ساری اولاد 40 سال کے بعد عطا فرمائی ہے، اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ جہاں آج ہماری سائنس فیل ہوتی ہے وہاں محمد کا فرمان زندہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی اولاد ملی سوائے ایک بیٹے ابراہیم کے، باقی ساری کی ساری اولاد اللہ رب العزت نے یہ خدیجہ پاک کے بطن اثر سے عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خدیجہ پاک وہ خدیجہ ہیں جن کے بارے میں رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو یتیم بھی پایا اور پھر ہم نے آپ کو کس مال سے وَوَجَدَكَ عَائِلًا أَغْنَىٰ، پھر ہم نے اس مال سے غنی کیا جو خدیجہ الکبریٰ کا مال تھا۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ آج معاشرے میں ہم دیکھیں نا تو ہمیں ساس کی خدمت کرنے میں، سسر کی خدمت میں بڑی آر محسوس ہوتی ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں، آج خطبہ جمعہ میں یہ بیان کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ خدیجہ پاک کی زندگی کے وہ پہلو خطبہ جمعہ میں بیان کیے جائیں جس سے میری بھی اصلاح ہو اور میرے معاشرے کی بھی اصلاح کی کوشش ہو سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی امی جان آمنہ پاک جب حضور 6 برس کی عمر تھی حضور کی تو آپ کی امی جان انتقال فرما گئی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، جن کی ڈاچی آپ نے بڑی مشہور سن رکھی ہے، ان کا نام ہے حلیمہ سعدیہ۔ ان کے ہاں کیا سالی آ گئی، خشک سالی آ گئی، اور اس علاقے کے اندر خشک سالی جب پیدا ہوئی بڑھتی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے مشورہ کیا کہ خدیجہ میری امی آمنہ پاک تو اس دنیا سے چلی گئی تھی تجھے معلوم ہے، لیکن میری رضائی اماں بھی زندہ ہے جو فلاں بستی کے اندر آج بڑی مایوس کن زندگی میں ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں میں انہیں یہاں مکہ میں لے آؤں یا مدینہ میں لے آؤں، میرے گھر میں قیام کریں، بقیہ زندگی وہ یہاں گزاریں۔ خدیجہ پاک نے آنکھوں کو اور سر کو جھکایا اور ادب سے جواب دیا کہ اے نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، خاتم النبیین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو فیصلہ کریں گے میں اسے خدیجہ دل سے تسلیم کرتی ہوں۔ کیوں؟ قرآن میں رب نے سورہ نساء میں بھی بیان فرمایا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے حکمران بنایا ہے عورت پر۔ تو حضرت خدیجہ عرض کرتی ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جو فیصلہ کریں میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ رسول اللہ خود گئے اور وہاں سے
حلیمہ سعدیہ امی جان کو اپنی ڈاچی پر اپنی سواری پر سوار کیا، پھر خود اپنے گھر میں لے آئی۔ حلیمہ سعدیہ نے کچھ دیر وہاں قیام کیا، 1 ماہ 2 ماہ 6 ماہ 7 ماہ، مفسرین نے مصنفین نے یہ تعداد بیان نہیں کی کہ وہاں کتنے دن ٹھہری، لیکن جتنے دن ٹھہری ہر رات خدیجہ الکبریٰ نے بڑھ چڑھ کر خدمت کی، سعادت حاصل کی، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی امی جان ہے۔ پھر جب حلیمہ سعدیہ نے واپس جانے کا فیصلہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی کہ آپ اب وہاں خوشحالی ہے، آپ جا سکتی ہیں، اگر جانا چاہیں تو آپ اجازت مانگتی ہیں تو میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ نے مجھے دودھ پلایا ہے، میں آپ کو جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، خدیجہ پاک کو پتہ چلا کہ حلیمہ سعدیہ رسول اللہ کی رضائی ماں اور میری ساس صاحبہ یہاں سے جانے والی ہے، مجھے چھوڑ کر اپنے گھر واپس پلٹنا چاہتی ہیں، تو خدیجہ الکبریٰ نے ہاتھ جوڑے اور عرض کرتی ہیں حلیمہ سعدیہ سے، امی جی اگر آپ واپس جا رہی ہیں تو یوں خالی نہ جائیں، لوگ کیا کہیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بچپن میں دودھ پلایا تھا اور آج محمد کے گھر سے خالی پلٹ آئی ہے۔ تو اے حلیمہ سعدیہ، میرے نبی، میرے سرتاج، میرے شوہر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان، رضائی امی جان، آپ خالی واپس نہ پلٹے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے مال میں سے 40 بکریاں اور 5 اونٹ حضرت حلیمہ سعدیہ کو عطا فرمائے۔ کتنی؟ 40 بکریاں اور 5 اونٹ، اور ساتھ ان کے غلام بھی دیے کہ ان کو بھی ساتھ لے جائیں گے، آپ کی بکریوں کی بھی حفاظت کریں گے، آپ کی بکریوں کے ریوڑ کو چلا کے بھی لائیں گے، انہیں چارہ بھی ڈالیں گے اور آپ کی خدمت کریں گے۔ تو آج معاشرے میں ہمیں ہر طرف یہی گلا شکوہ ملتا ہے۔ تو حضرت اگر ہم تھوڑی سی غور فرما لیں کہ اس اسلام کی پہلی ملکہ ام المومنین خدیجہ پاک کی زندگی کے چند پہلو اپنی زندگی پر نافذ کر لیں تو اللہ یہاں بھی ہمیں کامیاب فرمائے گا اور محشر میں بھی کامیابی ملے گی۔ یہ خدیجہ پاک ہے، یہ خدیجہ پاک کی شان ہے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں قیام کرتے، لوگوں سے چھپ کر خفیہ طور پر اللہ سے ملتے، اللہ کے حضور قیام کرتے، جب غار میں جا کے آج جوان 40 سال کا بندہ وہاں جائے تو دور سے ہی کہتا ہے میں وہاں سے ہی سلام کر لیتا ہوں غار حرا کو، لیکن وہ ام المومنین اس وقت جب رسول اللہ سے نکاح ہوا تب 40 برس کی عمر کی تھی، اور پھر رسول اللہ نے نبوت کا اعلان فرمایا 40 سال کی عمر میں، اور کتنا عمر حضرت خدیجہ کی عمر میں اضافہ ہو چکا تھا، اس کے باوجود جب غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے عبادت کرتے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے، ذکر اذکار کرتے، تو وہاں پر حضرت خدیجہ پیچھے سے کھانا تیار کر کے رسول اللہ کو غار حرا میں دینے جایا کرتی تھی۔ کہ پھر ایک روایت میں نے یوں بھی پڑھا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی کہ یا رسول اللہ آپ نے غار حرا میں آپ کتنے دن قیام کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے خدیجہ میں نے 10 دن یا 8 دن یا 20 دن یا 1 مہینہ یا 29 دن یا 40 دن میں نے غار حرا میں رہنا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ اس جتنی دن حضور بتاتے اس سے 10 گنا زیادہ وہ ستو یا جو یا غذا یا کھانا بنا کے تیار کر دیتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بھیج دیتی۔ اب یہاں ہمیں سوال ملتا ہے کیونکہ ماڈرن لوگ ہیں، کچھ زیادہ لیبرل قسم کے لوگ ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ اتنی دیر وہاں 1 مہینے کا کھانا کیسے ٹھیک رہ سکتا ہے، باسی نہیں ہوتا؟ تو رب کا قرآن پڑھے، تیسرا پارہ پڑھے، حضرت عزیر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، حضرت عزیر علیہ السلام تبلیغ پہ نکلتے ہیں اور ایک درخت کے نیچے قیام کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، آنکھ لگتی ہے تو قرآن کہتا ہے ہم جب عزیر کی آنکھ کھلتی ہے عزیر سے پوچھتے ہیں عزیر بتا
یہاں کتنی دیر سویا رہا؟ عزیر کہتا ہے میں ایک رات یا رات کا تھوڑا سا حصہ سویا رہا ہوں۔ رب کا قرآن کہتا ہے نہیں عزیر آپ 100 سال سوئے رہے ہیں۔ کتنے سال؟ 100 سال تک سوئے رہے ہیں۔ پھر قرآن یہی کہتا ہے، تیسرا پارہ یہی کہتا ہے، اس کے اگلے حصے میں رب فرماتا ہے عزیر اپنا کھانا دیکھیے، شرابی کا لم یتسنہ، آپ اپنے کھانے کو دیکھیے، ہم نے آپ کے کھانے کو گرم رکھا ہے اور پانی ٹھنڈا ہے۔ معلوم ہوا جس ہاتھ پر اللہ کا نبی جس کھانے پر ہاتھ لگا دیتا ہے وہ 100 سال تک باسی نہیں ہوتا، تو جس کھانے کو نبیوں کے سلطان امام الانبیاء اپنے ہاتھ میں پکڑ کر غار ہرا میں جاتے ہیں وہ کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ تو حضرت خدیجہ پاک کی زندگی کے یہ چند پہلو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوشش کیجیے اپنی زندگی میں سے اپنائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی، آپ کی ازواج کی سیرت سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے گھروں کو آباد اور جان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔